کروں تو کیا کروں؟ استاد محترم تذبذب میں رہے، بہت دیر سوچنے کے بعد دل میں ایک بات آئی، اور وہ بات یہ آئی کہ استاد محترم نے بچے کو سبق بہت زیادہ دے دیا، ایک شرط لگا دی کہ بیٹا تم اتنا سبق یاد کر کے لے آؤ، میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ اور استاد نے یہ سمجھ کر سبق دیا تھا یہ سبق اتنا زیادہ ہے کہ بچہ یاد کر پائے گا نہیں اور اسے چھٹی ملے گی نہیں۔ اب یہ بچہ جب مسجد میں گیا اور سبق کے اوراق دیکھے تو بچہ گھبرا گیا کہ اتنا زیادہ سبق کیسے یاد کر سکتا ہوں؟ ایک دن میں تو یہ سبق یاد ہو نہیں سکتا ہے۔ لہذا بچے کے ذہن میں ایک بات آئی، بچہ کہتا تھا، دل میں آئی کہ میری اماں کہتی تھی کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے استاد محترم یہ کہتے ہیں اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا بچے نے قرآن کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اے باری تعالیٰ، بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانا تیرا کام ہے اور بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانا بھی تیرا کام ہے، اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا کرنا، ممکن کو ناممکن، ناممکن کو ممکن کرنا اے اللہ تیرا کام ہے۔ یہ سبق اتنا زیادہ ہے میں یاد نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ تو چاہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بچہ رویا، جب رویا آنکھ سے آنسو نکلے، اللہ کو رحم آیا۔ بچہ سبق یاد کرنے کے لیے جب بیٹھا تو شام سے پہلے بچے کو سبق یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس آیا، استاد جی میرا سبق سن لیجیے۔ استاد نے سبق سنا، بغیر کسی اٹک کے، بغیر کسی غلطی کے بچے نے پورا سبق سنا دیا۔ اب جب بچہ نے سبق سنا دیا، استاد نے جو شرط لگائی تھی وہ شرط تو مکمل ہو گئی، چھٹی دینی کے لیے۔ استاد نے چھٹی دے دی، بچہ گھر گیا۔ مغرب کے بعد اندھیرا ہوا، جب اپنے گاؤں کو پہنچا تو جا کے کنڈی کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ اماں تیرا بایزید آیا ہے۔ ماں تو سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ہے، لیکن ماں تو دل پر پتھر رکھ کر کے بیٹے کو بھیجی تھی اور شرط کے ساتھ بھیجی تھی۔ اندر سے آواز آتی ہے، تو کون بایزید ہے؟ میرا بایزید پڑھنے کے لیے گیا ہے، میرا بایزید باعمل عالم بننے کے لیے گیا ہے، وہ گھر واپس آنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو کوئی اور بایزید ہے، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے میرا دروازہ نہیں کھلے گا۔ بچہ سمجھ گیا ماں کچھ اور چاہتی ہے۔ بچہ دروازے پر کھڑا رہا اور بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے آنسو پوچھ لیے، اور اپنے آنسو پوچھنے کے بعد وہ بچہ وہاں سے واپس ہوتا ہے اور مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ اور جب مدرسے میں شام کے وقت ان کے استاد ان کو دیکھتا ہے، استاد کی آنکھوں میں آنسو، شاگرد کی آنکھوں میں آنسو، شاگرد بھی رو رہا ہے، استاد بھی رو رہا ہے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ استاد نے اپنے بچے کو اپنے بازو میں لیا اور اپنے رومال سے، اپنے عمامے سے بچے کے آنسو کو پوچھا اور کہا، بیٹا یہ بتا بات کیا ہے کہ تو واپس آ گیا؟ تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ بچے نے پورے واقعہ سنایا کہ میری ماں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اب میں اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے میرا والدہ کے شرائط پر میں پورے نہ اتر جاؤں۔ بچہ پڑھتا رہا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 16 سال تک وہ بچہ اپنے استاد کے پاس پڑھتا رہا۔ ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے استاد محترم کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا، اس بچے کی کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کبریٰ عطا فرما دی ہے۔ یہ بچہ اپنے زمانے کا بے مثال عالم ہو چکا ہے، اب اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو واپس لے جاؤ۔ بچہ جب واپس آیا، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بایزید بستامی سے بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا، اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی ولی کامل نہیں تھا۔ چاروں سلسلوں میں کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر مکمل ہو جائے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ماں کی تربیت سے ہوا، یہ ماں کے کڑھن سے ہوا۔ جب مائیں نیک تھی تو بایزید بستامی پیدا ہوا، جب مائیں نیک تھی تو اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا کیا، جب مائیں نیک تھی تو اللہ تعالیٰ نے امام مالک، امام شافعی جیسے لوگوں کو پیدا فرمایا، جب مائیں نیک تھی فضیل بن عیاض، جنید بغدادی جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور جب مائیں نیک تھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اہل اللہ کو اس زمین پر اتارا۔ اور جب مائیں نیک ہونے سے رہ گئی، جب ماں نے ٹی وی دیکھ کر، جب ماں نے گانے دیکھ کر، جب ماں کی نگاہیں ٹی وی کے اسکرین پر ہو اور بچہ دودھ پی رہا ہے، تو پھر بچہ سلمان خان، شاہ رخ خان اور کون کون خان پیدا شروع ہو گئے۔
غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ماں کی ہے۔ بچے کا سب سے پہلا گود جو ہوتا ہے ماں کا مدرسہ ہوتا ہے، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے۔ ماں جیسی تربیت کرتی ہے بچہ اسی سانچے میں ڈھلتا ہوتا ہے۔ آج یہ بچے ہیں، آج ہمارا بچہ اگر 2 دن فون نہ کرے تو ہمارا بچہ، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں یہاں پر، ہم تو بڑے شہروں میں رہنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگ کہ ہمارے بچے ہاسٹل میں پڑھتے ہیں، اگر 2 دن ہمارے بچے کا فون نہ آئے ماں باپ کی نگاہ جاتے ہیں۔ میری ایک بہن رہتی ہے اچر کریجی میں اولا پور کے پاس، ان کا بچہ کام کرنے کے لیے پونا آیا، انجینئر ہے، 2 دن فون نہیں لگا، 4 سوموار جمعہ کے دن صبح مجھے فون آیا، بھائی ثنا اللہ کا فون نہیں لگا۔ ماں طرف گئی، باپ طرف گیا، صرف 2 دن بات نہیں ہوئی۔ آج یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے ماں باپ کے سینوں میں بھی دل ہے، ان کے پاس بھی خواہشات اور جذبات ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جذبات پر پتھر رکھا ہے اور انہوں نے اپنی اولاد کو مولانا عبدالحنان صاحب مظاہری کے حوالے کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے امانت ہے، یہاں مدرسے کے منتظم کے لیے امانت ہے۔ ہم نے اس امانت کو، اس بار گرہ کو اگر سنبھالا، ان کی ہم نے پرورش کی، ان کی ہم نے تربیت کی، انشاءاللہ کل میدان محشر میں یہی بچے ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ان بچوں کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تھے، اس سے پہلے مکہ میں تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی آئے، بلال حبشی آئے، الگ الگ علاقے سے غریب فقراء صحابہ کرام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صفہ کا ٹکڑا بنایا، اور وہ غریب فقراء صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہ کر کے ابو ہریرہ جیسے لوگ پیدا ہوئے اور ہزاروں روایتوں کے راوی وہ لوگ بنے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ان غریبوں سے کیا کام ہونے والا ہے، یاد رکھیے یہی وہ غریب، یہی وہ فقراء، یہی وہ گولیاں نصیب بچے ہیں جو آپ کی مسجد کے ممبر کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج گاؤں میں جا کر کے دیکھو، ہمارے بچے خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 10,000 میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے کو میں نے بھیجا پونا سے چتراس گاؤں میں، کہنے کہ مفتی صاحب تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا 12,000۔ آج کے زمانے میں 12,000 سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے پڑھ بھی لیتے ہیں، خدمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ جو بوریہ نشینی کا معاملہ ہے اور یہ جو مدارس کا نظام ہے، یہ پیسے کمانے کی مشین نہیں ہے، یہ تو آخرت کمانے کی مشین ہے۔ یہاں پر عقبہ بنانے کی مشین ہے، یہاں پر آخرت کی تیاری کرنے والی مشین ہے، یہاں پر پیسوں کی مشین تیار نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو ثروت چاہیے، آپ کے لیے میدان اور بھی بہت سارے ہیں جہاں خالی ہے، لیکن آپ کو قوم کی خدمت کرنی ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کو پیسے کو دیکھنا نہیں ہوگا، آپ کو دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنی نہیں ہوگی۔ آپ اگر دنیا کی طرف دیکھیں گے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکیں۔ آپ اگر دین کی تاریخ پڑھیں گے، اگر آپ نے دینی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر زمانے میں دین کی خدمت کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، ان کی تذلیل و تضحیک کی گئی ہے، اور ان کی تذلیل و تضحیک ہر زمانے کے اہل باطل نے کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں علماء کے اور اہل حق کی تذلیل اغیار کیا کرتے تھے، کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں علماء حق کی تذلیل اور ان کی تکفیر اور ان کی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، یہی لوگ وہ ہوں گے جو کل ممبر و محراب پر جنہیں موتیوں اور قسم قسم کے لباس سے اللہ نوازے گا، اس وقت ہماری آنکھ حسرت و یاس کے ساتھ دیکھے گی، لیکن اس وقت کا دیکھنا کوئی کامیاب دیکھنا نہیں ہوگا۔ لیکن میں مولانا عبدالحنان صاحب سے کہتا ہوں، اور یہ مولانا ہے اور مولانا اعجاز صاحب بھی ہیں، مولانا احمد صاحب بھی ہیں، یہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کے تذلیل سے ناراض نہیں ہوا کرتے، وہ کسی کی تعریف سے خوش نہیں ہوا کرتے۔ ہم نہ کسی کے تعریف کے محتاج ہیں، نہ کسی کے تذلیل سے ہم جو ہے ناراض ہونے والے ہیں، نہ یہ ہم سے کبھی پیچھے ہٹے ہیں، نہ ہم کبھی پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ جو بھی حالات آئے ان حالات کا مقابلہ
مقابلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن میں بھی کہا ہے اور حدیث میں بھی کہا ہے، یہ حق و باطل کا جو کشمکش اور حق و باطل کے جو مظاہرے ہیں یہ آج سے نہیں ہے، آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ کشمکش چلتی آ گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں نے کذاب کہا، مفتری کہا، دیوانہ بتلایا۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے ان کو مارنے کی دھمکیاں دی۔ لوط علیہ السلام کو جو ہے سزا دینے کی دھمکیاں دی۔ شعیب علیہ السلام کو رسوا کرنے کی سازشیں کی گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی ابراہیم علیہ السلام کو، جس کو ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کو مجرم ٹھہرا کر نظر آتش کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں نے سونپ دے بعد جادوگر تک کہا ہے، اور سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو جھوٹا مدعی نبوت ٹھہرا کر واجب القتل کہا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں ہوا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم صدیقہ کے اوپر ایسی تہمتیں لگائی ہے کہ الامان والحفیظ، انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر جب مبعوث ہوئے، آخر الزمان جب اس سرزمین پر آئے، آپ کو بھی بخشا نہیں گیا۔ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے مزمم کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، عجیب عجیب الفاظ سے نوازے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے نوازے گئے ہیں کہ جن کے سوچنے سے بھی دل تھراتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جو دنیا کا تاجدار ہو، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہو، لوگوں نے ان کو بھی نہیں بخشا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کو نہیں بخشا تو علماء اکرام کو کیسے بخشا جائے گا؟ بحکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء امت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے امین اور شارع ہیں اور ان کے سچے وارث ہیں۔ سچے وارث ہیں تو ان کو کیسے بخشا جائے گا؟ آپ تعریف کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم مقلد ہیں، جن کے ان کو صاف لفظوں میں کافی کہا گیا ہے۔ امام دار الہجرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنا ستایا گیا کہ مدت دراز تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جمعہ اور جماعت کی نماز مسجد میں ادا نہیں کر سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کو اس قدر ذلیل کیا گیا، آپ کے مشقیں باندھی گئی، آپ کے ہاتھ کو، امام مالک کے ہاتھ کو پیچھے باندھ دیا گیا اور اتنا زور سے باندھا گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ بازو سے الگ ہو گئے۔ علماء موجود ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رزق کے قائل ہیں۔ ہم لوگ نماز میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ امام شافعی کے ماننے والے ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، آناف ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مورخین نے اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی تکلیف دی گئی کہ آپ ہاتھ اٹھا کر نیت نہیں باندھ سکتے تھے، اور نکلا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد ہم اثروں نے یہ تانا دیا، اضر من ابلیس، ابلیس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان امام شافعی سے ہو سکتا ہے۔ بعد اہل عراق اور اہل یمن آپ کے مخالف ہو گئے۔ یمن سے لے کر دار السلام تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جلوس نکالا گیا، آپ کو اس مجمع میں ذلیل کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، رسوا کیا گیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظمت کے پہاڑ، وہ عظمت کا چٹان، بالکل خاموش طبیعت اور سر جھکائے ہوئے ان کے درمیان چلتے رہے، کسی کو جواب نہیں دیا۔ یہی حمایت حق کی تلاش میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل 28 مہینے جیل میں رہنا پڑا، اور آپ کی ایسی بے عزتی کی گئی،
آپ کو روزانہ شام میں بادشاہوں کے دربار میں بلایا جاتا تھا، آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کو چانٹے مارے جاتے تھے اور آپ کے اوپر درے لگائے جاتے تھے خلق قرآن کے مسئلے پر. لیکن امام احمد بن حنبل وہ شخصیت تھی، تمام وقت کے علماء کو ہیج کر دیا، تمام باطل کو ہیج کر دیا کہ اے علماء تم نام کے عالم ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے، تمہیں کلام کو سمجھنے کا شوق نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے. گنگا کے ایک وقت آیا، بادشاہ وقت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اعزاز سے نوازا. میں کتنی تاریخ گناؤں، اگر میں تاریخ گنانے بیٹھوں تو عصر کا وقت ہو جائے گا. علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں مولانا عبدالحنان سے اور یہاں کے مدرسے کے ذمہ داروں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے قدم کو پیچھے مت لو، اپنے قدم کو مضبوطی کے ساتھ جماؤ. بچے چاہے کہیں کے بھی ہو، دارالعلوم دیوبند سے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قاسمی کا لقب لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ملاحی لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ندوی کا لقب لگا ہوا ہے، رسانی کا لقب لگا ہوا ہے، حسانی کا لقب لگا ہوا ہے، سبیلی کا لقب لگا ہوا ہے. ہم جو مدرسے میں جاتے ہیں تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم وہاں سے کیوں آئے. وہ اس بات کو سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ دوسرے علاقے کے بچے ہمارے یہاں پڑھنے آئے، ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کی رونق کو بدل دے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی. اعظم گڑھ، مئو، بنارس، صادق پور، حاجی پور، دانا پور، یہ وہ علاقہ ہے جسے اس زمانے میں سراج ہند کہا جاتا تھا، ہندوستان کا چراغ کہا جاتا تھا. وہ علاقہ علم کا ایک علاقہ تھا. ابھی دارالعلوم کی بنیاد نہیں پڑی تھی. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب سے دلی آ رہے تھے، اور اس زمانے میں کار کا اور ٹرین کا تو سفر تھا نہیں. آپ گھوڑے سے آ رہے تھے، آپ کو استنجے کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ دیوبند گاؤں میں پیشاب کے لیے اترے، آپ نے استنجا کیا، اور استنجا کر کے جب آپ فارغ ہوئے تو شیخ احمد سرہندی مجدد الفیضانی نے کہا مجھے اس گاؤں سے علم کی بو آ رہی ہے، مجھے اس گاؤں سے علم کی بو آ رہی ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے سے علم کا کام لے گا. کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد وہاں پر رکھا. نہیں معلوم کس اللہ والے کی دعا اس سرزمین کو لگ گئی. یہ معصوم بچے ہیں اور اس کے تعلق سے صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے اور دیگر کتب احادیث میں ان بچوں کا ذکر ہے کہ جو بچہ علم دین کی طرف میں نکل جاتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اور چرند پرند اور تمام چونٹیوں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور رحمت کے فرشتے اس کے لیے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں. جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہو، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہو، جس کے لیے چرند پرند دعائیں کرتے ہو، ان کے تعلق سے اگر ہم نے ذرہ برابر بھی کوئی الفاظ ایسا ادا کیا جو ان کے لیے جو ہے زیر رکھ ہو، ہیٹ لگا ہو، تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے قدر کی باعث نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ بوریاں نشیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسہ نہیں کما سکتے. مولوی اگر پیسہ کمانے پر آئے تو بڑے سے بڑے سیاستدان کو زیر کر سکتا ہے. اگر یہ پیسہ کمانے پر آ جائے بڑے سے بڑے مالدار اور بڑے سے بڑے ڈاکو اور بڑے سے بڑے تاجر کو یہ زیر کر سکتا ہے. لیکن ان کے سینوں میں ایک بات پنہا ہے کہ میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے لوگوں کا مال کھایا ہے، زکوٰۃ کی رقم ہم نے کھائی ہے، لوگوں کے پیسے ہم نے کھائے ہیں اور لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہے. جیسے میں نے کھایا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا دین آگے بڑھے. رسول اللہ کا دین آخری زمان تک چلتا ہے. یہی وہ فکر ہے، یہی وہ سوچ ہے کہ ان مدارس کے بچوں کو امامت کرنے پر مجبور کرتی ہے، خطابت پر مجبور کرتی ہے اور ٹوٹی جھوپڑیوں میں رہنے پر مجبور کرتی ہے، روکھی سوکھی کھانے پر مجبور کرتی ہے. اور یاد رکھیے میرے استاد محترم حضرت مولانا طاہر حسین گیا دام برکاتہم اکثر یہ بات فرمایا کرتے ہیں، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ غریبوں میں دین نہ آئے، غریبوں میں دین آنا چاہیے، غریب بھی پڑھے، لیکن جب غریب پڑھتا ہے تو علم دب جاتا ہے، علم دب کے رہتا ہے. اور جب مالدار پڑھتا ہے، مالدار کا بچہ علم حاصل کرتا ہے تو علم پھلتا ہے، پھولتا ہے. آپ نے مثال سے سمجھایا کہ ایک غریب کا بچہ عالم بن گیا، بہت باصلاحیت عالم ہے،
اللہ نے تقریر کی اور تعلم کی تدریس کی صلاحیتوں سے نوازا ہے. مسجد میں اگر ایک دن حق بات کہہ دی تو دوسرے جمعہ کو ٹرسٹی اس کی چھٹی کر دیتے ہیں. اب یہ غریب بیچارہ کیا کرے گا؟ چلا جاتا ہے، یا تو چلا جاتا ہے یا ٹرسٹی حضرات کے سامنے معافی مانگ کر اپنے نوکری کو تو جب غریب پڑھے گا علم پڑھے گا ضرور، لیکن علم درد کرے گا. اور جب مالدار کا بچہ پڑھے گا اور وہ مسجد میں جب تقریر کرے گا اور حق بات بولے گا تو محلے میں کسی کا مجال نہیں جو اس کو نکالے گا. ارے بھائی کارپوریٹر کا بھتیجا ہے، حاجی صاحب کو پوتا ہے تو حاجی صاحب کے سامنے کون دم مارے گا؟ مولانا نے مثال سے سمجھایا. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت دے. ابھی کچھ دن پہلے بات ہوئی میری فون پر، میں نے کہا حضرت کیسی حالت ہے؟ میں نے کہا بیٹا آج کل زبان میں بہت آ گئی ہے، بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحت دے. آپ حضرات دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی دعوت برکات ان کو درازی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کے فیض کو تام اور عام فرمائے. انہوں نے اس سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا. علماء اس سے واقف ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے. باطل کے سینوں میں زلزلہ پیدا کرنے والا وہ شخص ہے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ جب مالدار کا بچہ پڑھتا ہے تو علم پھلتا اور پھولتا ہے. اور حضرت کی مثال بھی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مالدار گھر کے بچے تھے. ہندوستان آزاد ہوا تو سب سے پہلے وزیر تعلیم ہے. حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. ذوالقرنین کی حقیقت پر ان کی کتاب ہے، واقعہ ذوالقرنین پر، اور کئی کتابیں حضرت نے لکھی ہے. تو جب مالدار کا بچہ پڑھتا ہے تو علم پھلتا اور پھولتا ہے. اس گاؤں میں ایسا نہیں کہ سب آدمی غریب ہی ہے. اب تو سرکار کو معلوم ہو گیا کہ غریب کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے گھر کیا کیا ٹرین میں تمام سیٹیں ایک جیسی ہو گئی، نہ کوئی سلیپر رہے گا، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی تھری ٹائر، نہ فرسٹ ٹائر. ان کو معلوم ہے غریبوں کے پاس پیسے بہت آ گئے ہیں. حکومت نے اندازہ لگا لیا کہ ایک سال لاک ڈاؤن ہوا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے. وہ ہم سے زیادہ معلومات ہماری رکھتے ہیں. تو ہم ارجن والوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس مدرسے میں پڑھاؤ. یہ بچے آئے ہیں، دیکھیں ہمارے گاؤں میں جماعت آتی ہے. جماعت آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کا ماحول بنے. گشت کیوں کرتے ہیں؟ جو نمازی نہیں ہے وہ نمازی ہو جائے، جو دین سے دور ہے وہ دین سے قریب ہو جائے. یہ بچے اپنے عزیز کو چھوڑ کر آئے ہیں، یہ تو خود فیض حاصل کر کے جا رہے ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں. تو ہماری مثال ایسی ہوگی، نہیں بولنا چاہیے، مثال سخت ہے لیکن مجبوراً بولنا پڑتا ہے. ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہے، فیض حاصل نہیں کر سکے. بلال حبشی حبشہ سے آئے، سلمان فارس سے آئے، ابو ہریرہ دوسرے علاقے سے آئے اور وہاں سے آ کر کے فیض حاصل کیا. آج کتابوں میں ان کا نام سر وقت ملتا ہے. ابو جہل کا نام کسی کو نہیں معلوم کہ ابو جہل کا نام کیا ہے. ہمارے گاؤں میں بچہ آئے اور قرآن کریم کو محفوظ کیا اور ہمارا بچہ الف با تا ث محفوظ نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ یاد رکھے. اور ایک بار اور میں آپ کو کہہ دوں، یہ جو مدرسے کے بچے ہیں، یہ مدرسے کے بچے چاہے کتنے ناکارہ ہو، بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کالج اور یونیورسٹی کے تہجد گزار بچوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ ایک صاحب میں گزشتہ جمعہ تقریر کر رہا تھا، میں نے یہی بات معافی کہی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا، کہا تہجد گزار کالج کا بچہ اور کہا ایک فاسق و فاجر گنہگار مدرسے کا بچہ، آپ نے اس کو افضل کر دیا اور اس کو غیر افضل کر دیا. میں نے کہا ہاں، یہ عبادت کر رہا ہے، بہت تہجد پڑھتا ہے، اسلام بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اور ایک غیر مقلد اس کی کو ہونے رہتا ہے. وہ غیر مقلد آگے کہتا ہے تو جو چاشتی کی نماز پڑھ رہا ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو جو یعنی یہ کام کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے. وہ اردو کی کتابیں لاتا ہے، انگلش کی کتابیں لاتا ہے، اس کو حدیث دکھاتا ہے اور ایک ہفتے میں اس کو ڈہکا دیتا ہے اور کہہ جاتا ہے تہجد گزار. اور یہ مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ اس کے سامنے جب وہ غیر مقلد آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کون رہے وہ یہاں اسٹیج ہم رہے مدرسے میں پڑھا ضرور ہے لیکن دلیل یاد نہیں ہے. دلیل یاد ہونے کے باوجود یہ مانتا نہیں ہے. اس لیے آج رکے نہیں تھوڑا دیر ہم جوان تھا کروا ہمیں اور جو طریقہ مجھے سکھایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. یہ غلطی میری ہے کہ میں نے ان دلائل کو یاد نہیں کیا.
میں کہتا ہوں دوستوں یہ بچوں کو حقیر مت جانو، یہ مدرسے کی جو ذمہ داران ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے، میں بخدا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ چنندہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بہت ہی قریبی بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ جو بھی جس طریقے سے دانے درہمیں سخنے قدمیں جس طریقے سے بھی آپ اس مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی اس وقت آپ کو معلوم ہوگا اس مدرسے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ میرے دوستو جب ہم مر جائیں گے ہماری اولاد اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے قبر پر جا کر سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ سکے۔ یہی بچے ہوں گے جو ہمارے گھروں میں جا کر ہمارے نام کا قرآن پڑھیں گے، یہی بچے ہوں گے جو ہمارے نام کا کھانا کھا کر ہمارے لیے سارے ثواب کریں گے۔ ان بچوں کو حقیر مت جانو اور ان بچوں سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام کن عالمن، آپ عالم بنو۔ لیکن یہ کام تو ناممکن ہے کہ تمام کے تمام لوگ عالم بن جائیں۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں تمام صحابہ عالم نہیں بن سکے تو آج کیا بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے عالم نہیں بن سکتے، کن عالمن اور متعلمن، تو طالب علم بن جاؤ، جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس مسئلے کو علماء سے پوچھ کر حل کرو۔ ہمارے یہاں ایک دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے اور ہم لوگ تو تبلیغی نہیں بلکہ تبلیغی ابن تبلیغی ہیں، ہم بھی تبلیغی، ہمارا باپ تبلیغی، ہمارا دادا تبلیغی، ہم نے اسی ماحول میں آپ کو بولی ہے۔ ہم جب بچپن میں 24 گھنٹے کی جماعت میں آیا کرتے تھے، ہم وہاں یہ پڑھا کرتے تھے اور فضائل جسم میں بیان کیا کرتے تھے کہ تیسرے نمبر پر ہے علم و ذکر۔ یہ ہے علم سے یہ مطلب چاہا جاتا ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا جائے، علماء کی قدر و منزلت کو پہچانا جائے، لیکن آج کے الفاظ سننے کو نہیں ملتے، یہ الفاظ غائب کر دیے گئے ہیں۔ آج لوگ علماء کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ذکر سے مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، خانقاہوں کا رخ کریں، دل کا حال وہی معلوم ہوتا ہے ہمارے دل میں کتنا کینہ بھرا ہوا ہے، ہمارے دل میں کتنے حسد کی بیماریاں ہیں، ہمارے دل میں کتنے جلن ہے، کیا کیا بیماریاں ہمارے دلوں میں ہے۔ ان بیماریوں کا پتہ جب ہی چلے گا جب آپ خانقاہ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالمن اور متعلمن، عالم بنو یعنی تو طالب علم بنو، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے اور مستمعان، کہیں دینی جلسہ ہوتا ہے، کہیں دینی محفلیں ہوتی ہے، کہیں دینی اجتماعات جوڑ ہوتا ہے، وہاں پر جاؤ اور دین کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالمن اور متعلمن اور مستمعان اور محبن، لیکن تم اتنے بیزی ہو، اتنے مصروف ہو کہ تم نہیں سن سکتے، اجتماعات میں شرکت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ مدارس چلا رہے ہیں، جو لوگ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ جمعیت علماء ہند سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ جس لائن سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، میں کسی کو مخصوص نہیں کرتا، جو بھی لوگ جس حال میں جیسا بھی کام کر رہے ہیں، دین کے لیے برتری کے لیے، دین کے فروغ کے لیے جو کام کرتے ہیں، ان سے آپ محبت کرنے والے، ان سے بغض مت رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتُهْلِكَ، اگر تم 5ویں قسم میں سے بنو گے خدا کی قسم تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بچوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کے منتظمین کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں اضافہ فرمائے، اور یہ جو بچے حافظ بنے ہیں اللہ تعالیٰ اب تو یہ حفظ مکمل کیے ہیں، اللہ ان کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو مفسر قرآن بنائے، اللہ ان کو مدرس قرآن بنائے، اللہ ان کو فہم قرآن کا سلیقہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے کہا ہے بہت گزارش ہے، بہت بیمار ہے، کون ہے میری بیمار؟ عثمان صاحب، عثمان صاحب ہیں اور علاء الدین صاحب اور بسم اللہ بھی چاند صاحب، یہ لوگ بیمار ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور موت دے تو ایمان والی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عاجل عطا فرمائے۔ اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں تو نہیں جانتا کون کتنا اللہ کا مقرب بندہ ہے، اے اللہ جو تیرا مقرب بندہ ہے، میں ان کے توسط سے آپ سے یہ عرض اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے دفعہ ان تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیں۔